اللهم عجل لبنيك الفرج. جی بیٹا، اس کے حوالے سے جو ہے، جیسے ہم نے کہا کہ وضو کے آزاد ہوتے وقت اور مسح کرتے وقت ان کا پاک ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اگر کوئی چیز وضو کے اعضاء پر لگی ہو جو مانع ہو جائے، یعنی وضو کے پانی پہنچنے تک رکاوٹ ہو جائے، تو اس کو دور کرنا چاہیے. فار ایگزامپل جیسے بال پین کی لکیریں ہوتی ہیں یا کوئی کریم وغیرہ، اگر یہ بغیر تہہ کے ہو اور وضو میں مانع نہ ہو تو وضو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کی تہہ ہو، ٹھیک ہے، جو جلد اور کھال کو چھپا دے، یعنی اس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ پانی کے پہنچنے میں مانع ہو جائے، تو اس کو برطرف کرنا ضروری ہے. اب تیسری چیز کیفیت کے لحاظ سے وضو کی کچھ شرائط بھی ہیں. ان میں پہلی چیز جو ہے وہ ترتیب کے حوالے سے ہے کہ وضو کے افعال ترتیب کے ساتھ انجام پانا چاہیے. مثال کے طور پہ جیسے چہرے کا دھونا ہے، پہلے چہرے کا دھونا ہے، پھر دائیں ہاتھ کا دھونا ہے، پھر بائیں ہاتھ کا دھونا ہے، پھر سر کا مسح ہے، پھر دائیں پاؤں کا مسح ہے، اور پھر بائیں پاؤں کا مسح ہے. یعنی یہ ترتیب رہنا چاہیے. اگر یہ ترتیب نہیں رہتی اور کسی وجہ سے یہ ترتیب مثلاً یہ کہ تھوڑی بہت اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تو وضو اس صورت میں باطل ہو جائے گا. اب کیفیت کے حوالے سے جو دوسری شرط ہے وہ ہے موالات. موالات یعنی وضو کے افعال کا یکے بعد دیگرے یا پے در پے انجام پانا، اور اس میں وقفہ نہ ہونا. اگر اتنا وقفہ ہو جائے ان افعال میں کہ ایک آرگن کو مثلا دھو رہا ہے یا اس کا مسح کر رہا ہے، جیسے بازو دھو رہا ہے یا یہ کہ پاؤں کا مسح کر رہا ہے، تو پہلے دھونے جانے والے اعضاء یا مثال کے طور پہ اگر ایک بازو دھویا ہے، مثلا دایاں ہاتھ دھویا ہے اور اس کے بعد بایاں ہاتھ دھونے لگا ہے، تو اتنا وقفہ اگر آ جائے کہ دائیں ہاتھ کا مثلا پانی خشک ہو جائے بازو کا، یا اسی طریقے سے اگر مسح کیے، مثلا سر کا مسح کیے اور دائیں پاؤں کا مسح کیا، تو بائیں پاؤں کا مسح کرنے میں اتنا وقفہ ڈالے کہ دائیں پاؤں کے مسح کی تری خشک ہو چکی ہو، اس صورت میں وضو باطل ہو جائے گا. پھر یہ کہ وضو کی نیت کے حوالے سے یہ ہے کہ قصد قربت کے لیے وضو انجام دے، اور نیت کا زبان سے کہنا یا دل میں جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے. مثلا یہ کہ اگر انسان کو معلوم ہے کہ میں مثلا ظہر کی نماز کی خاطر وضو کر رہا ہوں، اور اگر اسے پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہو، تو وہ کہہ رہے کہ میں وضو کر رہا ہوں ظاہر نماز کی ادائیگی کے لیے، تو اتنا کافی ہے. مثلا کہ ان الفاظ کو زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے. وضو کے حوالے سے ایک جو دوسری چیز مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ جبیرہ کے حوالے سے ہے. مثلا اگر یہ کہ آپ کو کوئی زخم لگ گیا، آپ نے بینڈیج وغیرہ کی ہے، تو مثلا جو بینڈیج ہے اس کو اصطلاح میں جبیرہ کہتے ہیں. جس شخص کے اعضائے وضو میں کوئی چیز جو ہے وہ اس پہ زخم ہو یا کوئی عضو ٹوٹا ہوا ہو، اگر معمول کے مطابق وضو کرنے پر قادر ہو، تو پھر یہ کہ اسے معمول کے مطابق وضو کرنا چاہیے. مثلا یہ کہ اگر بینڈیج کو ہٹانے میں اور وضو کرنے میں کوئی کسی قسم کا طبی ضرر کا اندیشہ نہیں ہے، تو پھر یہ کہ اسے وضو اسی طریقے سے معمول کے مطابق کرنا چاہیے. مثلا یہ کہ جیسے زخم کا اوپر والا حصہ کھلا ہوا ہے اور اگر پانی اس پہ ٹچ ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یا یہ کہ اوپر والا حصہ بندھا ہوا تو ہے، لیکن یہ کہ اس کو کھول سکتا ہے، اور جب پانی اس سے ٹچ ہوگا تو اس کے لیے مضر بھی نہیں ہے اور دوبارہ باندھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. یا یہ کہ جیسے زخم چہرے یا ہاتھ پہ ہے کہ اس کا اوپر والا حصہ کھلا ہوا ہے، لیکن یہ کہ جب پانی ڈالے گا، مثلا یہ کہ جیسے بعض اوقات یہ جلنے کی وجہ سے زخم ہو جاتے ہیں چہرے پہ یا کوئی ایسا اور مسئلہ ہو، تو اگر یہ ہے تو کھلا ہوا ہے، کوئی پٹی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس پر پانی ڈالنا مضر ہے، تو پھر یہ کہ اس کے اطراف کو دھو لینا کافی ہے.
اگر زخم سر کے اگلے حصے میں ہے یا پاؤں کے اوپر ہے، یعنی مسے کی جگہ پہ ہے اور اس کا اوپر والا حصہ کھلا ہوا ہے اور اس پر وہ مسا نہیں کر سکتا، مثلا یہ کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ پاؤں کے اوپر زخم آیا ہے اور ہے تو ظاہر ہے پٹی نہیں بندھی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ زخم کافی زیادہ ہے اور ظاہر ہے وہ اس کے اوپر مسا نہیں کر سکتا، تو کیا کرے گا، ایک پاک کپڑا رکھ کے اس کے اوپر جو ہے اپنے وضو کی بچی ہوئی تری سے اس کا مسا کر لے گا۔ وضو جبیرہ کا طریقہ اگر ہم بات کریں تو وضو جبیرہ میں ان جگہوں کو جن کا دھونا یا مسا کرنا ممکن ہے ان کو حسب معمول دھوئے گا یا مسا کرے گا، لیکن یہ کہ جن کا دھونا ممکن نہیں ہے یا مسا کرنا یعنی یہ طریقے کے ساتھ ممکن نہیں ہے تو وہ صرف ہاتھ جو ہے اس پٹی پہ یا اس جگہ پہ جو ہے ہلکا سا ہاتھ ہی کھینچے گا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کہ مثلا جو بینڈیج ہے اس نے زخم کے اطراف کو بہت زیادہ جو ہے چھپایا ہوا ہے اور اس کو ہٹانا بھی ممکن نہیں ہے، مثال کے طور پہ سم ٹائم ظاہر ہے جیسے پلاسٹر کیا ہوا ہوتا ہے پاؤں یا ٹانگ، یعنی پاؤں اگر ظاہر ہے اگر آپ نے مسا کرنا ہے اور اس کے اوپر پلسٹر چڑھا ہوا ہے تو پھر یہ کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ تیمم بھی کرے۔ اگر کوئی شخص یہ نہ جانتا ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے، وضو جبیرہ کرنا چاہیے یا تیمم، تو اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ دونوں کو انجام دے۔ پروردگار عالم کے حضور دعا گو ہے کہ پروردگار عالم ہمیں احکام الہی کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیران، مسح کے حوالے سے ایک اور جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ مثلاً بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر کچھ جراب پہنی ہوئی ہے، جراب باریک ہے، تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اگر جراب اتنی باریک ہے کہ مسے کا پانی جو ہے یا مسے کی تری جو ہے وہ کھال تک یا پاؤں کی جلد تک پہنچنے میں مشکل نہیں ہے، یعنی یہ کہ وہ اس تک پہنچ سکتی ہے، تو اس سے مسا یعنی جراب کے اوپر سے مسا کر لیں، تو یہ کسی صورت مثلاً یہ کہ اگر کوئی چادر ہے، اسکارف ہے، جراب ہے یا ان چیزوں کے اوپر مسا نہیں ہو سکتا، یعنی لازمی ہے کہ ان چیزوں کو مسا کرتے وقت جو ہے یعنی ظاہر ہے جراب اتار کے مسا کیا جائے، یا یہ کہ اگر آپ نے سر کا مسا کرنا ہے تو اسکارف چادر چاہے جتنی بھی باریک کیوں نہ ہو اس کو آپ جو ہے ہٹا کے مسا کریں گے۔ اسی طریقے سے مسح کے اعتبار سے چیز ایک اور مسئلہ ہے کہ مسح کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی وہ اگر ظاہر ہے نجس ہے تو پھر تیمم کریں گے۔ اب وضو کی شرائط کے حوالے سے کچھ مزید چیزیں ہیں۔ اگر ہم وضو کی شرائط کے حوالے سے یعنی شرائط سے مراد یہ ہے کہ کون سی شرائط ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ وضو صحیح ہے، ان میں سے اگر ایک شرط بھی موجود نہیں ہے یا یہ کہ ظاہر ہے اس کے نہ ہونے سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جو وضو کے پانی کے حوالے سے ہیں اور پانی اور برتن کے حوالے سے ہیں، اور کچھ وضو کے اعضاء کے حوالے سے ہیں۔ پانی اور برتن کے حوالے سے اگر بات کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو کے پانی کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نجس نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وضو کا پانی مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وضو کا پانی مطلق ہو، یعنی مضاف پانی اگر ہوگا تو ظاہر ہے اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے وضو کے پانی کا برتن مباح ہو، اور پھر جو پانچویں چیز ہے وہ ہے کہ وضو کے پانی کا برتن سونے اور چاندی کا نہ ہو۔ اسی طریقے سے وضو کے اعضاء کی جب شرائط کی بات کرتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ وضو کے اعضاء پاک ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان تک پانی کے پہنچنے میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو۔ اللهم عجل